ہاں جی اسٹوڈنٹس، کویشچن نمبر 6 ہے، واٹ از قاضی سنگل اینٹی سسٹم؟ قاضی سنگل اینٹی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ قاضی سنگل اینٹی سسٹم سے مراد ایک ایسا سسٹم ہے جس میں شخصی حسابات، کیش بک اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں جو ہیں وہ درج کی جاتی ہیں۔ اس کو قاضی سنگل اینٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ قاضی سنگل اینٹری سسٹم کیا ہے؟ کیش بک بھی مینٹین کرنی ہے، پرسنل اکاؤنٹس بھی مینٹین کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ہمیں مینٹین کریں گے۔ اس کے بعد ڈیفائن اسٹیٹمنٹ آف افیئرس۔ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں، بیلنس شیٹ کی ڈیبٹ سائڈ کے اوپر ہم ایسٹس رکھتے ہیں اور کریڈٹ سائڈ کے اوپر ہم لائبلٹیز رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم اسٹیٹمنٹ آف افیئرس اسمال اسکیل اور میڈیم اسکیل بزنس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری انفارمیشن جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، تو اس سے جو ریلیونٹ اسٹیٹ، جیسے بیلنس شیٹ ہے، بیلنس شیٹ کی جو ہے وہ ریلائبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ڈبل اینٹری سسٹم کے ذریعے اپنے ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر ان کا جرنل بناتے ہیں، لیجر بناتے ہیں، ٹرائل بیلنس بناتے ہیں، اور فائنلی بیلنس شیٹ تیار کرتے ہیں۔ جبکہ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس کے لیے ہمیں اتنے سارے مراحل سے نہیں گزرنا پڑتا، ہماری انفارمیشن نامکمل ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ ٹرانزیکشنز کو ہم انٹر کرنا رہ بھی جائیں، تو اس سے حاصل کردہ جو معلومات ہوتی ہیں وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اسٹیٹمنٹ آف افیئرس کیا ہوتی ہے کہ یہ ایسا بیلنس شیٹ کی طرح ایک ایسا گوشوارہ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کاروبار کے اثاثہ جات کتنے ہیں اور کاروبار کے واجبات کتنے ہیں۔ اس کے بعد ہے رائٹ ڈاؤن دا ویریس میتھڈز آف ascertaining دی نیٹ پروفٹ انڈر سنگل اینٹری سسٹم۔ سنگل اینٹری سسٹم کے تحت نفع نقصان معلوم کرنے کے طریقے کون سے ہیں؟ سنگل اینٹری سسٹم کے تحت نفع نقصان معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا ہے نقد سرمایہ میں اضافے کا طریقہ، اور دوسرا ہے سنگل اینٹری سسٹم کو ڈبل اینٹری سسٹم میں تبدیل کرنے کا طریقہ۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ اس کویسچن کو ایز اٹ از یاد کریں گے، آگے جب ہم ان کے نومیریکلس کریں گے تو آپ کو یہ دونوں پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں، سنگل اینٹری سسٹم کے تحت نفع نقصان معلوم کرنے کے کون سے مختلف طریقے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا طریقہ ہے نقد سرمایہ میں اضافے کا طریقہ، اور دوسرا ہے سنگل اینٹری سسٹم کو ڈبل اینٹری سسٹم میں تبدیل کرنے کا طریقہ۔ یہ جب ہم نومیریکلس کریں گے تو ایوری تھنگ وڈ بی کلیئر ٹو یو۔ واٹ از اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس؟ اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس کسے کہا جاتا ہے؟ ابتدائی گوشوارہ معلومات کس کو کہا جاتا ہے؟ ابتدائی گوشوارہ معلومات ہوتی ہے کہ سال کے شروع میں جو ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں، سال کے شروع میں کاروبار کے نامکمل ریکارڈ سے حاصل شدہ جو اثاثہ جات ہوتی ہیں اور جو واجبات ہوتی ہیں، دیٹ از کالڈ اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس۔ یعنی اس سال کے اینڈ پر جو ہم نے اسٹیٹمنٹ آف افیئرس بنائی ہے وہ اگلے سال کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس ہوگی۔ اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہے، واٹ از نیٹ ورتھ میتھڈ؟ نیٹ ورتھ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ خالص اثاثہ، اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے خالص اثاثہ جات میں اضافے کا طریقہ کیا ہے؟ سنگل اینٹری سسٹم کے تحت بک کیپنگ کے 1 سال کے اختتام پر مرتب شدہ سرمایہ کا سال کے شروع کے سرمایہ سے موازنہ کر کے نفع و نقصان معلوم کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، نیٹ ورتھ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے، اس سال کے اختتام پر جو ہمارے پاس ایڈجسٹڈ کیپٹل ہے، اسے سال کے شروع کے سرمایہ اوپننگ کیپٹل سے ہم اس کا کمپیریزن کر کے پروفٹ اور لاس معلوم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ 10 کویسچنز ہیں۔ بک آپ نے ایز ارلی اگر نہیں خریدی تو ایز ارلی ایز پاسبل خریدنی ہے۔ یہ 10 کویسچنز جو ہیں، پہلے میرا لیکچر جو ہے وہ کیئرفلی سنیں، اس کے بعد آپ بک کھول کے ان کویسچنز کو دیکھیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ایمبیگوٹی ہوگی اس میں۔ باقی ہم جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے آپ کے پچھلے جو ہے وہ کنسیپٹس انشاءاللہ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔